تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا. انہی انعامات الہی کے بارے میں سن کر ان انعامات تک لے جانے والے اعمال کی نیت کیجئے. اور آئیے کچھ اس حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں کہ کیا کیا نظر آ. کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. معراج کی رات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل جنت پر رحمت الہی کے جو نظارے دیکھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، اور اس کے پاس کچھ سفید چہروں والے اور کچھ سیاہ چہروں والے لوگ موجود تھے. پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں سیاہی تھی، جو سیاہ چہرے والے تھے، ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا. اس سے ان کے رنگ صاف ہو گئے. اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا، ان کے رنگ بالکل ان کے ساتھیوں کی طرح سفید ہو گئے. پھر وہ جا کر اپنے ساتھیوں میں جا کر بیٹھ گئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور وہ کون ہیں جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی؟ پھر نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ صاف ہو گئے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کے دروازے کے قریب کرسی پر جو شخص بیٹھے تھے نا، وہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ زمین پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنگھی کی. اور یہ سفید چہرے والے جو لوگ آپ نے ملاحظہ فرمائے، یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی. یعنی کہ یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جو گناہ سے بچ کر زندگی گزارتے رہے. ان کے چہرے سفید ہیں، ان کی رنگت سفید ہے. اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ برے عمل بھی کیے، نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیے، نیکیاں بھی کی گناہ بھی کیے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا، ان میں سے پہلی نہر اللہ کی رحمت کی نہر تھی، دوسری نہر اللہ کی نعمت کی نہر تھی، اور تیسری نہر شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیراب کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اے شب معراج، محبوب کریم کی معراج کا جشن منانے والوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس ایک واقعے میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کتنی عظیم باتیں تھیں کہ جو لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جیتے، اس طرح کے گناہوں سے بچ کر جیے، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے بچے، برائیوں سے بچے، خرابیوں سے بچے، اور اپنے ایمان کامل کے ساتھ جیتے رہے. اللہ کریم نے ان کو کتنی عمدہ نعمت سے نوازا. ان کے چہرے کتنے سفید، صاف، شفاف تھے. مگر اللہ کی رحمت تو قربان جائیں، توبہ کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کم نہیں ہوتا. سچی توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں کو ان کی توبہ دھو ڈالتی ہے. اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ ارشاد ہوا ہے. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. آج تو معراج کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے،
انعامات کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے حسینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا کی رات ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے. آج اللہ کی رحمت سے بڑی مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی ہے. ماشاءاللہ اجتماع ہے، ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں اجتماعی طور پر براہ راست مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع معراج النبی کو دیکھا جا رہا ہے، اور گھروں پر نہ جانے کتنی بڑی تعداد مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا پر کہاں کہاں دیکھ رہی ہے. یہ کتنی کرم کی بات ہے کہ ہمیں ایسی راتیں ملتی ہیں نا. 27 رجب کی رات ملتی ہے، 15 شعبان کی رات ملتی ہے، شب قدر نصیب ہوتی ہے، اس طرح لیلۃ الجائزہ کی رات ملتی ہے، مطلب عید کی جو رات ہوتی ہے رمضان شریف کے بعد، جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے، بڑی برکتوں والی رات ہو. اس طرح اور بھی راتیں ملتی ہیں، عاشورہ کا مبارک کے لمحات ملتے ہیں، مختلف مہینوں کی بڑی بڑی برکتوں والے بڑے بڑے ایام ہمیں ملا کرتے ہیں. یہ کتنی کرم کی باتیں ہیں، ہمیں کتنا موقع ملتا ہے خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ مساجدوں میں رونق ہوتی ہے، مساجدیں سجائی جاتی ہیں، جگمگ ہو رہا ہوتا ہے، بڑا مطلب پر نور سما ہوتا ہے. مسلمان ایک طرح سے عبادت کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے، اپنے رب کی رحمت کو ابھارنے والا ہے. کتنا عظیم کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے کس قدر رحمت برس رہی ہوتی ہے، کیسی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہوں گی. ایک سچی توبہ چاہیے پیارے اسلام، سچی توبہ چاہیے کہ یا اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. ندامت چاہیے. حدیث پاک میں الندم توبۃ، حدیث پاک میں کہ الندم توبۃ یعنی شرمندگی توبہ ہے. گلٹی، بندہ شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرے. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، گالم گلوچ، اس طرح داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، نماز قضا کرنا بلا اجازت شرعی، رمضان کے فرض روزے چھوڑ دینا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، دل آزاریاں کرنا، والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو ناحق تکلیفیں دینا، رشوت، سود، حرام روزی، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلی، حسد، بدگمانی، بدنگاہی، بدفعلی، بدعمالی، نہ جانے کتنی برائیاں، کتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں
لکھے جاتے ہیں. یہ آپ کو بھی آپ کا پتہ، مجھے میرا پتہ، ہم سب اپنے اپنے تعلق سے اس پر غور کریں. اس ٹائم بہن اپنی بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، شوہر کے تعلق سے جو نافرمانیاں کرتی ہیں، شوہر جو بیوی کے تعلق سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اولاد جو ماں باپ کے تعلق سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اور والدین اولاد کے تعلق سے جو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. یہ ساری بندہ برائیوں گناہوں کو یاد کر سوچے میرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ کتنی برائیاں ہیں. یا اللہ میرا بنے گا کیا اگر قیامت کے روز میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا گیا اور کہا گیا پڑھو، اور مجھ سے اگر حساب کتاب لیا گیا، میں اپنے ان برے نامہ اعمال کو، گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال کو پڑھوں گا کیسے اپنے رب کے حضور؟ تو کریں تو کیا کریں؟ سچی توبہ کریں. الندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے. بندہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یا خدا کی شب کے صدقے، آمین. سچی توبہ کی توفیق دے سب حال تجھ پر کھلا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر پر میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یہ حقیقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے. توبہ کرنے والا گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہو جاتا ہے. صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچی توبہ، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، بس ندامت ہو، سچی ندامت، افسوس، شرمندگی، گلٹی. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا عصیاں پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے. اب تو جو ہونا تھا مولا نہ ہو گیا، اب جو کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا
کیا پتا آج کی رات کی سچی توبہ ہمیں گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلا دے. کیا معراج کی رات ہے، جشن ہے محبوب کریم کے معراج کا. رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہے. ہزاروں عاشقان رسول اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے مسجد میں. شب جمعہ بھی ہے. مغفرت کی گھڑیاں ہیں، بخشش کی گھڑیاں ہیں، عطاؤں کی گھڑیاں ہیں. کیا جب اللہ کی رحمت ایسا اس کی رحمت کا کرم ہو جائے اور ہم گناہوں کے راستے سے نکل کر نیکیوں کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، نمازوں کے لیے مسجد میں پہنچنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، جھوٹ اور رشوت سے جان چھوٹ جائے، حرام روزی سے جان چھوٹ جائے، دل آزاریوں سے جان چھوٹ جائے، زبان کی حفاظت نصیب ہو جائے، آنکھوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، ہاتھوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، پاؤں کی حفاظت نصیب ہو جائے، سوچ پاکیزہ ہو جائے، طبیعت پاکیزہ ہو جائے، خیالات پاکیزہ ہو جائیں، دل پاکیزہ ہو جائے، رواں رواں اللہ اور اس کے رسول کے یاد میں اور ذکر میں مشغول ہو جائے. کیا عجب تلاوت قرآن کریم کی لذت نصیب ہو جائیں، سجدوں کی لذت نصیب ہو جائیں، تلاوت کی لذت نصیب ہو جائیں، اللہ کی یاد کی لذت نصیب ہو جائیں. ایک کاش ایسا کرم ہو جائے، آج کی رات ایسی رحمت ہو جائے، ایسی سچی توبہ کی توفیق مل جائے. اپنے دل ہی میں پیارے اسلامی بھائیوں مدی چنگن، اپنے دل ہی میں اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی برائیوں کو یاد کرو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو، اپنی غفلتوں کو یاد کرو، رب کی نافرمانیوں کو یاد کرو، رات کے جو اندھیرے میں کیے، دن کے اجالے میں کیے، لوگوں کے بیچ میں کیے، چپ کر کیے، سرب گناہ کیے، صغیرہ کیے، کبیرہ کیے. یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو. کان پکڑو، اپنے رب کے حضور معافی مانگ لو. اے اللہ اب تک جو ہوا ہو گیا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے. آج تو نے معراج کی رات ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت عطا کی ہے. مولا تجھے تیرے پیارے حبیب کی معراج کا واسطہ، تجھے ان عطاؤں کا واسطہ جو تُونے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کی. یا اللہ ہمارے گناہ بخش کر ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلنا نصیب فرما دے. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا. پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے، پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا. کرم مولا، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں. گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں. بنے گا بھائی میرا کیا کرم فرما
کا سائل ہو میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو میرا رحمت مغفرت دوزخ کا سائل ہو رجب کیا واسطہ رجب کے صدقے میں فرما کرم مولا کرم مولا رجب کے صدقے میں فرما